قیامت کے دن بھی ایسا معاملہ ہوگا اور یہ سارے کا سارا سلسلہ کیوں کیا گیا؟ کہ آپ کہیں جی نہیں مکہ ایسے نہیں تھا، وہ تو پیٹرا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آئے تھے تو بعد میں لوگوں نے اس کے لیے بہت بڑا کنسپیریسی تھیورسٹ یا تورات یا انجیل، اس میں لوگ انحرافات کرتے رہے۔ ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ کیا کہ اس کو آخری درجے میں محفوظ کر دیا، لیکن وہ اپنے آپ کو درجہ دیتے ہیں یا اپنے نیک لوگوں کو درجہ دیتے ہیں کہ وہ اتنے نیکوکار ہیں کہ انہوں نے رابطہ قائم کر لیا مکہ کے ساتھ۔ نبوت اور رسالت دونوں آخری درجے میں وہاں پہ اس کو ختم کر دیا، اس کا اختتام کر دیا۔ کیا اس کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں تھی؟ اور اگر نہیں تھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ویورز، عام انسان اور دین کا ہوسٹ ڈاکٹر عثمان فاروقی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے نبوت پر، رسالت پر، نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ، کیسے ہمارا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں، اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے کس طرح تہ بتہ انتظام کیا ہے، ہمارے اندر ودیت کیا ہے اچھائی برائی، پھر نبیوں کو ہمارے میں سے چنا اور ان نبیوں نے ہمیں گائیڈ کیا، پھر اللہ نے آسمانی کتابیں بھیجیں، پھر اللہ نے انہی نبیوں میں سے کچھ کو رسولوں کے رسالت کے عہدے پہ فائز کیا، رسول منتخب کیا، اور اس کے بعد اسی دنیا میں جزا اور سزا قائم کر کے دکھا دی کہ قیامت کے دن بھی ایسا معاملہ ہوگا۔ اور یہ سارے کا سارا سلسلہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم انسانوں کو گائیڈنس مل سکے، تاکہ ہم انسان جب کبھی مغالطہ کھائیں، جب کبھی کنفیوژن کا شکار ہوں، جب کبھی ہمیں سمجھ نہ آئے کہ یہ دنیا کی سکیم کیا ہے، آخرت کیسے ہوگی، تو ہم غور و فکر کریں رسولوں کی زندگی پر، انبیاء کی زندگی پر، ان کی دی گئی کتابوں پر، ان کی گزاری ہوئی زندگی پر، اور اپنے اندر ودیت کی ہوئی ضمیر پر، اور ہم گائیڈنس حاصل کر سکیں۔ یہ بڑی ایک اچھی ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن یہیں سے ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے، اور آپ میں سے اکثر کے ذہن میں یہ سوال ہوگا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو ابھی بھی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں ہمیں غزہ کے اندر ہوتا ہوا ظلم بھی نظر آتا ہے، کشمیر میں ہوتا ہوا ظلم نظر آتا ہے، ہمیں رشوتوں کے بازار گرم نظر آتے ہیں، ہمیں انصاف کے سوداگر نظر آتے ہیں، ہمیں ہر طرح کی برائی نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کی ضرورت تو آج بھی موجود ہے۔ تو اب ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجنا یا نبی بھیجنا بند کر دی؟ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں؟ کیا اس کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں تھی؟ اور اگر نہیں تھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان تو آج بھی گمراہ ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آئیے اس سوال کے جواب کی تلاش میں حمزہ بھائی کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے اور ان کے کیا ویوز ہیں اس کے اوپر۔ جی حمزہ بھائی۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بیکاز اکثر بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ یار اگر رسالت اور نبوت واقعی ہے تو پھر اب کیوں نہیں آتے؟ اس دور میں تو زیادہ کنوینئنٹ ہو گئے، ابلاغ کے ذرائع بہت زیادہ ہیں، انٹرنیٹ ہے، سو اس کے لیے بھی ہم قرآن کی طرف سے ہیں۔ اور یہ بڑی آسان بات ہے جو قرآن بڑی سمپل ٹرم سے بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مبشرین و منذرین ہوتے ہیں، یعنی وہ آخرت سے خبردار کرتے ہیں، ماننے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ رسول کے ذریعے دنیا کے اندر خدا اپنی عدالت برپا کر کے دکھاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو کتاب دی جاتی ہے جو کہ خدا کا پیغام ہوگی انسانیت کے لیے۔ once the رسول is gone from this world۔ یہ تینوں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے کنکلوسیو لیول پہ ہو گئے کہ اس کے بعد اب ضرورت محسوس نہیں کی خدا نے کہ دوبارہ کوئی رسول۔ فار ایگزامپل، جو خدا نے عدالت برپا کرنی تھی وہ اس دور میں کی جب تاریخ زندہ تھی۔ ہم اگر مسلمان نہیں بھی ہیں تو ہم تو بہت ہی زیادہ کنسپیریسی تھیورسٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ کہیں جی نہیں مکہ ایسے نہیں تھا، وہ تو پیٹرا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آئے تھے تو بعد میں لوگوں نے، اس کے لیے بہت بڑا کنسپیریسی تھیورسٹ ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑے سے بھی نارمل ایکڈیمک لیول پہ ہیں تو پھر آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ شخصیت واقعی آئی تھی اور ان کے دور میں جو موٹے موٹے واقعات ہوئے تھے وہ ویسے ہی ہوئے تھے۔ اس لیے جو غیر مسلم ہسٹورینز ہیں جو تنقید کرتے ہیں اسلام کے ارلی دور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کے اوپر، وہ یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی توجیہ کرتے ہیں، اس کی کوئی ریشنل دیتے ہیں کہ اچھا اس لیے ہوا ہوگا، اس لیے ہوا ہوگا۔ سو ایک تو وہ عدالت جب برپا ہوئی تو پوری دنیا کے وہ نوٹس میں گئی۔
یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، بیکاز نبوت کا وہ دور، نبوت اور رسالت کے دو دور، ایک حضرت ابراہیم سے پہلے جب ہر قوم کے اندر رسول گئے، اور پھر ایک حضرت ابراہیم کے بعد جب صرف ان کی نسل کا انتخاب کیا گیا کہ ان کے تھرو ہم قوموں کو ریز کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نبی رسول آئے، پری ابراہیم ایرا، پوسٹ ابراہیم، وہ تاریخی طور پہ، بیکاز دنیا کنیکٹڈ نہیں تھی اس وقت، ہسٹری الائیو نہیں تھی، تو تاریخی طور پہ چیزیں محفوظ نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہ ایک ہسٹوریکل ٹروتھ بن گیا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. تو ایک تو وہ چیز محفوظ ہو گئی کہ وہ عدالت کیسے لگی، وہ دنیا کے لیے محفوظ کر دیا گیا اس کو. دوسری چیز جو خدا کی ہدایت کو محفوظ کرنا، وہ قرآن کی صورت میں بالکل محفوظ، اور اتنے درجے میں محفوظ ہو گئی کہ اس کی جو کچھ ویریئنٹ ریڈنگز بھی تھی، یعنی قرات کا بھی اختلاف تھا. یعنی کئی لوگوں نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ قرآن ہے، لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کے دور میں ایسے بھی پڑھتے ہوئے دیکھا سنا تھا، تو ہم تو اس کو بھی محفوظ کریں. وہ بھی محفوظ ہو گئی ہیں، اور آپ تکافل کریں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، صرف تھوڑا سا ملک الیوم الدین، مالک الیوم، اس طرح کے ڈفرنسز. سو وہ کتاب بھی محفوظ ہو گئی، وہ عدالت بھی اس فتح پہ لگ گئی جب پوری دنیا نے اس کو وٹنس کر دیا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ نبی اور رسول دنیا میں آتا ہے، ہاں یہ دو پریکٹیکلی کام ہوتے ہیں، خدا کی ہدایت دینے کے لیے اور خدا کی عدالت برپا کریں، اور وہ دونوں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ پورے ہو گئے. اب ضرورت نہیں. میرا سوال یہ ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ آج ابلاغ کے بہت اچھے ذرائع ہیں، تو آج کل کے دور کے اندر کوئی رسول آتا اور وہ یہ کرتا، تو میری عرض یہ ہے کہ پھر بھی اس کی توجیحات نکلتی، کیونکہ خدا تو نظر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پھر بھی لوگ یہ کہتے کہ اچھا بھائی نیپال کے اندر خدا کا رسول آیا تھا آخری، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہ ہوتے، فرضی بات کر رہا ہوں، بالکل فرضی بات کر، نیپال میں بندہ آتا وہ یہی چیز کرتا، خدا کی عدالت برپا ہوتی، انڈیا چائنا رشیا سب فتح ہو جاتا. لوگ پھر بھی کہتے کہ اصل میں رشیا اور چائنا تو جو ہے وہ ملٹری طور پہ اتنے پاورفل ہی ہے، امریکہ نے پیچھے سی آئی اے نے مدد کی ہوگی، اس کی انڈیا نے بھی مدد کی ہوگی، تو وہ تو بہانے یہاں سے بھی نکالا جا سکتا. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. تو نہیں ہے. تو اس لیے خدا نے اس وقت ٹھیک سمجھا کہ میں نے اپنی ہدایت دے دی، اب انسانوں کا فرض ہے کہ جو جاننا چاہے دیکھے، وہاں پہ محفوظ پڑی ہے خدا کی، اور میں نے عدالت بھی برپا کر کے دکھا دی، تمام انسانوں کو پتا ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو یہ دو کام ہو گئے تو وہاں پہ ختم کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. بہت خوبصورتی سے حمزہ بھائی آپ نے یہ بتایا. میں اس کو سمرائز اینڈ پہ کرتا ہوں، لیکن نبیل ایک ضمنی سوال بھی پیدا ہوتا ہے. یہ حمزہ بھائی نے جو پروف دیا آخری نبی ہونے کا، یہ تو انہوں نے ایک دلائل دیے، ایک دلیل دے کے بتایا کہ اس لیے ضرورت نہیں رہی. ہمیں پتہ کیسے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی؟ دیکھیں، پہلے بہت شکریہ حمزہ کا، اس نے بہت اچھے طریقے سے کافی ڈیٹیل ایکسپلین کر دیا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہماری انیٹ نیچر میں بھیجی ہے، اور نبی اور رسولوں کا اہتمام اور انبیاء اکرام کا جو اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس کا جو بیسک موٹو ہے کہ وہ آخرت کی منادی کرنے آتے ہیں، کہ انسانوں کو بتایا جائے کہ یہ ایک عارضی دنیا ہے، یہ امتحان کے لیے برپا کی گئی ہے، اور ہمیں لوٹ کے اپنے خدا کے پاس جانا اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا. یہی سارے انبیاء اور رسول کرتے ہیں. اور جیسے حمزہ نے بتایا کہ ایک پری ہسٹورک حضرت ابراہیم ہے، ایک دور، اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد ہے. جو پچھلے انبیاء یا رسول کے ساتھ نہیں ہوا، وہ ایک چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. پچھلی کتابیں اس طرح سے محفوظ نہیں ہوئی، تورات یا انجیل، اس میں لوگ انحرافات کرتے رہے. ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ کیا کہ اس کو آخری درجے میں محفوظ کر دیا، اور یہ ایک اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ یہ محفوظ ہے یا مسلمان کلیم کر رہے ہیں، ہسٹورین بھی یہ بات بتاتے ہیں. آپ ابھی وہ ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا، دکھائی بھی تھے بلکہ قرآن سے. برمنگم میں جو قرآن کا ایک نسخہ ہے، آپ اس کو دیکھیں جا کے، نبی سے پتہ چلے گا بالکل ایسے ہی، اسی کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہی ورڈنگس ہیں، یہی سٹرکچر ہے، اور ترتیب بھی یہی ہے آیتوں کی اور سورت کی. ٹھیک ہے، تو یہ کام ایک اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جو کتاب ان پہ نازل کی اس کو محفوظ کر دیا. اور خالی یہ قرآن مجید کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ کر دیا. اب دیکھیں، سنت سے مراد وہ عملی پارٹ ہے دین کا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا، سنت کے دین کی حیثیت سے جاری کیا. مثال کے طور پہ اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، وہ چاہے ہمارے بلوچستان کے قبائلی علاقے ہوں یا افریقہ کے جنگل ہوں، پڑھا لکھا بندہ ہو اور ان پڑھ ہو، آپ اسے کہیں کہ مغرب کے 4 فرض پڑھ،
وہ کبھی نہیں پڑھے گا، کبھی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے یا 2 نہیں پڑھے گا، ٹھیک وہ 3 ہی پڑھے گا، ہے, نہیں پڑے کیونکہ یہ وہ اسٹیبلش سننا ہے جس کو سب لوگ جہاں اجماع اور تواتر کے ساتھ ان کے پاس ہے. تو یہ ایک کام ہوا ہے. دوسرا، جب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت خاتم النبیین والی کہی ہے، وہاں پہ دیکھیں کہ خاتم النبیین کا ذکر کیا، خاتم الرسول کا ذکر خاتم نہیں الرسول کیا، کا یعنی کہ نبوت اور رسالت دونوں آخری درجے میں وہاں ختم. پہ اس کو ختم کر دیا، اس کا اختتام کر دیا. اور جیسے حمزہ نے بتایا کہ یہ دور ایسا ہے کہ یہ تاریخ کے اس دور میں آئی ہے، یعنی کہ ورلڈ یہاں تک اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ اس میں اس کو سٹور کرنے کی اہلیت حاصل ہو چکی تھی لوگوں کو. لوگ پڑھ لکھ گئے تھے، لوگ اس کو یاد کر کے، حفظ کر کے یا لکھ کے اس کو سٹور کر سکتے تھے. تو زمانہ وہاں تک آ چکا ہے. تو اصل میں تو یہ ہدایت ہے. قرآن مجید تو آج موجود ہے نا، اویلیبل ہے، جو لوگ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کی ہدایت محفوظ وہاں پہ. اور یہ شاید، بلکہ شاید نہیں بلکہ یہ لازم پارٹ ہے کہ قرآن کا محفوظ ہونا بھی ایک اس کے اوپر ایک دلالت ہے کہ رسالت اور نبوت ختم ہو. بہت خوبصورتی سے بیان کیا نبیل آپ نے بھی اور حمزہ آپ نے بھی. حمزہ یہ خاتم النبیین کی آیت کا ریفرنس دیا ہے نبیل نے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس آیت کے ریفرنس؟ بالکل. ایک تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے مینشن کیا کہ یس ہدایت میں قرآن بھی آتا ہے اور سنت بھی آتی ہے. سنت وہ عملی طریقہ ہے. یس ویری ویری گڈ پوائنٹ جو میں نے اس کا کیا. اور یہ واقعی درست بات ہے کہ سنت بھی قرآن کی طرح ہر جگہ ایک ہی ہے. افریقہ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، رشیا میں، چچنیا میں، ہر جگہ پہ، ساؤتھ امریکہ میں ایک ہی. اور جن چیزوں میں اختلاف ہے وہ بھی وہ چیزیں ہیں جو آپ سے سب نے آپشنل کی تھی. ٹھیک. یعنی لوگ کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے. پتہ ہی چلا جب حدیث دیکھیں کہ آپ سے سب نے ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی تھی، ہاتھ کھول کے بھی پڑھی تھی. تو اختلاف بھی از ناٹ ریئلی اختلاف. وہ ہم مسلمان آپس میں سیکٹیرین کی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں، ورنہ وہ اختلاف نہیں ہے. ٹھیک. سو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ بھی اس طرح محفوظ. اور خاتم النبیین والی آیت میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے ٹھیک کہا کہ خاتم النبیین کہا، رسول نے کہا، بیکاز ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے. تو اگر نبی نہیں آئے گا تو رسول بھی نہیں آئے گا. ایبسلیوٹلی. اور ایک دوسری آیت ہے جو مجھے لگتا ہے اصلاً وہ آیت ہے کہ جو اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی انسان اب اس ملائے اعلیٰ سے رابطہ نہیں کر سکتا. وہ آیت ہے کہ ہم نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اس دین کو، اسلام کو میں نے اس راستے کے طور پہ چوز کیا ہے جو میرا سب سے پلیجریبل، مجھے پلیجر دے گا سب سے زیادہ. جنت تمہارے لیے سیدھا مل جائے گی. یہ چیز کہیں پہ بھی نہیں ہے سوائے قرآن کی سائٹ. یعنی قرآن اپنے آپ کو ایز اے لاسٹ بک بتاتا ہے آف پریویس بکس. بائبل، توریت، یہ ساری، کہیں ان کے اندر خدا نے اعلان نہیں کیا ہوا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو. بالکل ٹھیک. یہ قرآن کے اندر آ کے اعلان. تو اب جب دین مکمل ہو گیا تو پھر نبی اور رسول آ کے کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. نبی تو رسول آتی ہے اس وقت جب دین کے اندر کوئی پرابلم ہو، وہ مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کی ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہے اصلاً وہ آیت جو یہ اعلان کر رہی ہے کہ بھئی اب نبوت اور رسالت ختم. پلس اس کے ساتھ ساتھ بہت صحیح احادیث موجود ہیں. لا نبی بعدی. بالکل ٹھیک ہے. ایک نہیں نا، دیر آر سو مینی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی نبوت رسالت ختم ہو گئی. ایک بڑی مشہور حدیث ہے اور تقریباً سارے محدث اس کو ٹھیک مانتے ہیں سوائے ایک پرٹیکولر گروپ کے جو نہیں سے. وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں صرف مباشرات باقی رہ گئے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ مباشرات کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہی کہ خدا اللہ تعالیٰ خواب میں کسی کی کوئی ایسے رہنمائی کر، بس یہ دروازہ کھلا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام دروازے بند. اب قرآن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا کہ آپ خاموش ہو گئے، خدا خاموش نہیں ہوا. قرآن ہے. بالکل اتنی موٹی کتاب ہے جس کے اندر خدا کہہ رہا ہے میرا آخری پیغام ہے، جس کو میں نے ہر اینگل سے ایکسپلین کر دیا. تو اس کے تھرو خدا بول رہا ہے اور قرآن کے تھرو خدا قیامت تک بولے گا. لیکن نبی رسول سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ وہ لوگ بھی، میں یہاں معذرت کے ساتھ، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اعلان کرتے ہیں کہ جی نبی رسول تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کوئی درجہ دیتے ہیں یا اپنے نیک لوگوں کو درجہ دیتے ہیں کہ جی وہ اتنے نیکوکار ہیں کہ انہوں نے رابطہ قائم کر لیا ملائے اعلیٰ کے ساتھ. اب وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کرتے ہیں، ولیوں سے بھی بات کرتے ہیں. میری گزارش یہ بھی راستہ بند ہو چکا. بالکل ٹھیک ہے. میں عرض یہاں پہ کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ یا واقعی سچ بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیلوژنل ہوتے ہیں. انسانی دماغ میں بہت کیپیبلٹی ہے آپ کو چیزیں دکھانے، یا وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں.
یا تیسری آپشن یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنات کھیل رہے ہوتے ہیں. قرآن یہ بتاتا ہے بالکل ٹھیک ہے. جنات ایک ہائی ڈائمینشنل مخلوق ہے جو انسان بڑا شوق رکھتا ہے کہ مجھے نظر آئے یہ چیزیں, پھر جنات ان کے ساتھ تھوڑا کھیلتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بھی دروازہ بند ہو گیا, اس حد تک یہ دروازہ بند ہو گیا. اب غیب کا پردہ ہے, اب قیامت کے دن وہ چیزیں سامنے ہیں. بہت خوبصورتی سے حمزہ آپ نے یہ بیان کر دیا. ہم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. قرآن نے کیٹاگوریکلی بتا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیل آف پروفٹس, خاتم النبیین, سیل آف, آخری نبی نہیں, خاتم النبیین, سیل آف پروفٹس, کہ کوئی اس کے بعد نہیں آئے گا. اس کے بعد مستند احادیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی قسم کی وحی جو انسانوں کو آتی ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے, اس کا رستہ بند ہو گیا ہے. اب زیادہ سے زیادہ کسی کو اپنے لیے کوئی اچھا خواب آ جائے تو آ جائے, اب دوسروں کو پہنچانے کے لیے کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ محفوظ کر چکے ہیں. ان احادیث اور ان قرآن کی روشنی میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا کوئی نبوت کا دعویٰ جائز دعویٰ نہیں ہے. اور اس کے حقیقی دلائل یہ ہیں کہ اگر کوئی نبی آج آئے تو وہ کیا اضافہ کرے گا, کیونکہ قرآن جو کہ آخری ہدایت ہے, مکمل ہدایت ہے, وہ ہمارے پاس اس طرح سے محفوظ ہے کہ اس کا زیر زبر بھی آج تک 1400 سال سے اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور ایک اس کی اوریجنل لینگویج بھی موجود ہے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ممکن نہیں. اور جو پریکٹیکل کام ہے وہ سنت کے, وہ بھی ہمارے پاس مکمل محفوظ ہے. اور یہ قرآن سرگزشت انذار ہے, اور یہ کام اس سے پہلے کبھی کسی رسول کے ساتھ نہیں ہوا. چنانچہ ان تمام دلائل کی روشنی میں ہم بالکل اس یقین کامل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں آخری نبی اور آخری رسول تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آئیں گے نہ کوئی رسول آئیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا سارا کام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی قرآن مجید مکمل محفوظ طریقے سے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے, اور یہ قیامت تک تمام انسانوں کی گائیڈنس کرتی رہے گی. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.